مطلب باہر بغیر پردے کے نکلے ہیں تو پھر کیسے چلے گئے آپ لوگ؟ اس وقت بھائی تھا گھر پہ؟ نہیں، گھر پہ نہیں تھا بھائی. گھر پہ نہیں تھا. گھر پہ نہیں تھا. ظاہر ہے جان تو بچانی تھی. I would like to say hello to Dr. Farooq Ali. السلام علیکم سر. SSB Clifton. And of course کرن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ And of course ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسے کیسز تو کافی دیکھے ہوں گے، آتے ہیں تو کیا نارملی اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کی وجہ سے انویسٹیگیشن کھولی جا سکتی ہے، رپورٹ درج کروائی جا سکتی ہے؟ کیا بھائی کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ، کیونکہ ان پہ تشدد بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، ساتھ میں ان کو اس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہاری شکل خراب کر دوں گا آل دیٹ. کیا آپ اس کو بلا کے سمجھاتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. قانون تھوڑے سے ویک ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے سلسلے میں. وہی قوانین اپلائی ہوتے ہیں جو ادروائز وائلنس کے کیس میں ہوتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس نارملی اتنا وائلنٹ نہیں ہوتا جس طرح دوسرے کیسز ہوتے ہیں. تو اس میں نارملی جو سیکشن اپلائی ہوتا ہے دیٹ از 337. اب 337 اے از نان کاگنیزبل پر سے. اس میں پھر دیٹ ڈپینڈز آن دا میڈیکو لیگل رپورٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کو تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اتنی زیادہ اس میں ایلیمنٹ فزیکل وائلنس کا یا فزیکل ہرٹ کا نہیں ہوتا جتنا ایموشنل ہرٹ یا دوسرے ایک مینٹل ٹراما اور وہ جو ایک کنٹینیوس ایک اسٹریس کے اندر جو بھی وکٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو تھوڑا ڈفرینٹلی ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس میں ڈومیسٹک وائلنس کو پرٹین کرنے کے لیے الگ سے میں سمجھتا ہوں قوانین بنائے جانے چاہیے. ان کے کیس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے پورا نہیں سنا لیکن یو ور پروبیبلی ریفرنگ جو میں نے آپ نے تھوڑا انٹروڈکشن دیا کہ شاید دیز گرلز ور بینگ فورسڈ ٹو ڈیولپ سم illicit sexual relations with somebody. وہ ان کو جسم فروشی کے لیے کہتے تھے جی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی کہ اگر تم نہیں کرو گی تو میں کر لوں گا تمہارے ساتھ. پھر اس کے بعد ایک نیا گھر آ کے آباد ہوا تو اس پہ کہہ دیا گیا کہ اب تو اور آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. جس وقت یہ جملہ کہا گیا تو اس وقت ان دونوں بہنوں نے زہر اپنی چائے میں ملا کے پی لیا. ایک سوال میں آپ سے دونوں سے کرنا چاہتا ہوں، زہر آپ کو ملا کہاں سے؟ گھر سے. گھر میں کیا تھا؟ چوہے مار دوائی تھی. ہر گھر میں چوہے مارنے کی دوا ہوتی ہے تو آئی تھنک چوہے مارنے کی دوا آپ نے ملا دی. اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ ہاسپٹل گئیں، انہوں نے آپ کو سول ہاسپٹل بھیج دیا. جی. پھر کیا ہوا؟ جب بھائی کو پتہ چلا تو وہ وہاں پہ آ گئے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا ہے، یہ تو تم لوگوں نے صحیح نہیں کیا. میں نے وہیں پہ کہہ دیا کہ تمہاری وجہ سے کیے، تمہاری ظلموں کی وجہ سے کیے ہم دونوں نے ایسا. تو کہہ رہے یہ تم لوگوں نے بالکل صحیح نہیں کیا، اب تو میں تم لوگ کو نہیں چھوڑوں گا، گھر لے کے جاؤں گا، تم لوگ کو ایسے کر دوں گا کسی کے دیکھنے کے قابل تم لوگ نہیں رہو گے، بالوں سے پکڑوں گا تمہیں، تمہاری یہ شکلیں جو ہے دیوار کے ساتھ یوں گھسیٹوں گا، پوری خراب کر دوں گا. تو جب آپ کو یہ تھریٹس دی گئی آپ نے کسی سے کانٹیکٹ کیا اسپتال کے اندر جب آپ تھیں؟ جب میں نے بولا کہ میں وہاں پہ ڈاکٹر کو بولوں گی، پولیس والے کو بولوں گی، تو جو گاڑی کی چابی ہوتی ہے وہ میرے سائڈ پہ میرے بھائی کھڑے تھے میرے ساتھ، میرے یہاں رکھ دی کہ ابھی تمہیں یہاں سے سوراخ میں کر دوں گا، تمہاری یہاں اتنی بری حالت بنا دوں گا تم کچھ نہیں بولو. تو آپ نے کسی کو رابطہ نہیں کیا اس کے بعد؟ میں نے ڈاکٹر کو، یعنی جب ڈاکٹر میرے پاس آئے چیک اپ کرانے کے، ڈاکٹر کو میں نے بتایا. میں نے کیا نام تھا ڈاکٹر؟ نام تو نہیں پتا سر، نام نہیں پتا ڈاکٹر کا. اچھا. پھر جب وہاں پہ پولیس کو پتہ چلا تو وہاں پہ ایک بوڑھا سا آدمی ہے وہاں پہ ہاسپٹل میں، ان کو میرے بھائی نے وہ لے کے گئے ساتھ میں، پولیس کو پیسے دے دیے، رشوت دی تھی میرے بھائی نے. پولیس کو پیسے دے دیے؟ جی رشوت دی تھی. پولیس کو پیسے دیے کس چیز کے لیے؟ یہ آپ مجھ پہ مطلب رپورٹ نہ کریں مجھے. آپ کے بھائی نے پولیس کو پیسے دیے؟ کون سے اسپتال کی بات ہے؟ سول ہاسپٹل. سول اسپتال؟ جی سول ہاسپٹل. اچھا اوکے. پھر پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی اس کے بعد؟ نہیں پولیس نے کوئی اچھا. کارروائی نہیں کی. ڈاکٹر خودکشی کا کیس خود بھی بنتا تو ہے نا، پولیس کو وہاں بھی تو رپورٹ لکھنی پڑتی ہے نا، خودکشی کے اٹیمپٹ کا یا خودکشی کے اٹیمپٹ کا اوبیسلی. تو اس وقت بھی پولیس نے آ کے آپ کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی؟ نہیں کوئی کارروائی نہیں کی. تو پیسے کس بات کے لیے دیے گئے تھے؟ اس بات کے لیے دیے گئے تھے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، یا پیسے اس بات کے خلاف دیے گئے تھے کہ اس بات کے لیے دیے گئے تھے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی؟ بھائی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو، بھائی نے خود دیے تھے پیسے. اچھا. میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ پولیس بھی تب تک کارروائی نہیں کرتی جب تک کہ ان کو جا کے کوئی کمپلین نہ کی جائے، کیس رپورٹ نہ کیا جائے.
یہیں سے اصل مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. نو آفینس ٹو اینی ون, لیکن اگر جاتی بھی ہیں اس طریقے کی کمپلینٹس تو پولیس واقعی میں ایف آئی آر لانچ نہیں کرتی. زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہے کہ بلا لیا گھر والوں کو, تھوڑی سی ڈانٹ ٹپٹ کر لی, کمپرومائز کر کے بھیج دیا. اور جو انہوں نے بات کی کہ وہ اتنا وائلنٹ یا اتنا تشدد نہیں ہوتا, میرے سامنے کیس آئے, آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے, لٹرلی مطلب وہ لڑکی مرنے کے قریب ہے. اتنا شدید تشدد ہوتا ہے خواتین کے اوپر, آنکھ نکال دی جاتی ہے. کیسز آپ نے ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے, ناک کاٹ دی جاتی ہے, آنکھ نکال دی, ہاتھ توڑ دیا. آئے دن کی کیسز ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی گھر میں جو مارا جاتا ہے خواتین کو تو وہ اتنا شدید نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ آدمیوں سے زیادہ ان کے اوپر تشدد, کیونکہ عورت ریئیکٹ نہیں کر سکتی, صرف پٹری ہوتی ہے. دو مردوں میں تو ہوگا تو پھر بھی ایک نے مارا, دوسرے نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا. عورت تو یہ بھی نہیں کر سکتی. اور خواتین اتنی ڈری ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو کچھ نہیں پتا. خواتین موسٹلی چھوٹی ہیں, ان ایجوکیٹڈ ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا میں جا کے پولیس کے پاس رپورٹ کیسے کراؤں. زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہیں کہ زہر پی لیتی ہیں یا بھاگ کے کسی ٹرسٹ میں چلی جاتی ہیں. دیٹس اٹ. ڈاکٹر صاحب, جی میں بات کر رہا تھا فریکوینسی کی. مطلب ظاہر فریکوینسی بہت زیادہ ہے, لیکن جو میجورٹی کیسز ہیں وہ اتنے وائلنٹ نہیں ہوتے ہیں. مطلب ناک کاٹنے کا ذکر کیا انہوں نے, یا فار دیٹ میٹر تیزاب پھینکنے کا, یا جو زیادہ اس طرح کے وائلنٹ یا سویئر قسم کے کیسز ہوتے ہیں ان کی پرسنٹیج کم ہے. لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہیں, یہ تو چلیں پھر بھی تھرو میڈیا یا ادر وائز رپورٹ ہو ہی جاتے ہیں. ظاہر کسی کی خدا نخواستہ ناک کاٹی جائے گی تو شی وڈ بی کمنگ ٹو سم ہاسپٹل, زیادہ لائکلیہڈ یہی ہے. لیکن میجورٹی کیسز اس طرح کے ہیں جو گھر کے اندر ہی رہتے ہیں, اور وہ گھر کے ایک تو خواتین جس طرح نارملی باہر نہیں آتی ہیں. I do radio with all due respect to everyone. میں سالم بھائی, میں ہر روز تقریباً 2 یا 3 ایسی خواتین سے ملتا ہوں جو میرے پاس آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں بھائی ہمیں مارا گیا ہے. ان کے ہاتھوں پہ, یہاں گردن پہ, جن پارٹس کو وہ دکھا سکتی ہیں ان پارٹس پہ اتنے بڑے بڑے لٹرلی, اور کالا بلڈ ہو گیا, یہ پوری آئے جو ہے وہ بلیک. آئی تھنک یہ وائلنس کی بہت بری شکل ہے. دیٹس ٹرو. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کی بات سے میں کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں. چلے مار تو انسان کی ختم ہو سکتی ہے نا, مار کا تو یہ تو ہیل ہو جائے گا, آج نہیں ہیل ہوگا تو کل ہیل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, ترسوں ہو جائے گا. جو ایموشنل سکار پڑتا ہے اس کو ہیل کون کرے گا؟ اچھا, پھر دیر ریپیٹ آفینڈرز. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کرنے کے بعد وہ چپ ہو گئے اور ایک مرتبہ کرنے کے بعد انہوں نے سوری کر لیا اور کہا کہ جی اب نہیں کروں گا اور میں کبھی نہیں کروں. دے بیکم ہیبچوئل. جب میں آپ سے بالکل, جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ آپ کوئی عمل کریں گے اور اس کی سزا نہیں ملے گی آپ کو, تو یو وڈ ٹینڈ ٹو ریپیٹ دیٹ عمل. What you just said is exactly right. کہ جب کوئی آپ عمل کریں گے اور اس کی سزا ہی نہیں ملے گی تو ظاہر ہے آپ کریں گے. تو میں نے جو بات شروع میں کی تھی کہ جو ڈومیسٹک وائلنس کو آپ سیپریٹلی اس پہ لیجسلیشن کرنی چاہیے, اور اس کو جو نارمل وائلنس ہے جو جس پہ سیکشن اپلائی ہوتے ہیں ہرٹ کے, اس سے ہٹ کے کرنی چاہیے. کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے کیسز میں اس میں چلیں یہ تو اس طرح کے کیسز ہیں جس میں وہ اگر ناک کٹ گئی یا کوئی تیزاب پھینک دیا یا مطلب کوئی سیریس قسم کے زخم بن گئے, وہ تو چلیں ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے کیسز میں یہ نہیں ہوتا ہے, اور لیکن یہ جو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں جس طرح آپ نے خود کہا بھی, اور اس کا کوئی تدارک نہیں ہو پاتا. ایک تو گھر والے خود ہی پردہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی گھر کی بات ہے, باہر نہیں جائے. میجورٹی کیسز تو اس طرح کے ہوتے ہیں. جب زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں, جب کوئی علیحدگی کی طرف معاملات جانے شروع ہو جاتے ہیں, یا کوئی زیادہ سیریس چیز جس طرح میں نے ریفر کیا, تو اس کیس میں وہ سامنے آتی ہے. 90% کیسز سامنے ہی نہیں آتے ہیں. یہاں پر یہ ہوا تھا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ لوگ گھر سے کب فرار ہوئے اور کب سالم بھائی کے پاس آئے؟ یہ تو پتہ نہیں ہے. جو میرے ابو کو بہت مارا. آپ کے ابو کو بھی مارا؟ اتنا مارا میرے ابو کو کہ ان کے منہ سے خون نکلا, ناک سے خون آیا. پھر اس کو ہاسپٹل میرے کزن جو ہے وہ لے کے گئے. اس کے بعد ہم لوگ ماموں لوگ کے گھر چلے گئے تو ان لوگ پہ بھی ہم بوجھ بن گئے, ہمیں گھر سے نکال دی انہوں نے. پھر ہم لوگ کے پاس کوئی اور جگہ تھی نہیں. ایسے ابو کے پاس اتنے پیسے تھے کہ ایک کرائے کا گھر لے لیا, اس میں پورا سامان وہ ماموں لوگ کے گھر پڑا تھا. انہوں نے یعنی کہ تم لوگ نہیں لے کے جاؤ گے اپنا سامان, تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ. تو سامان ان لوگوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا, ہمیں نکال دیا. ہم لوگ ایک گھر میں اس طرح رہے. ایک رات ہم لوگوں نے ایسے ایک گھر میں گزاری جب کچھ بھی نہیں تھا. زمین پہ ہم لوگ لیٹے, کچھ نہیں تھا وہاں پہ. پھر ہم لوگ وہاں سے, بھائی نے بولا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا, رونے لگا. کیا آپ اپنے بھائی کے لیے ایف آئی آر کٹوانا چاہتی ہیں؟ ابھی کمپلین درج کروانا چاہتی ہیں؟ اس کا جواب مت دیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ دونوں سوچ لیجئے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا آپ کمپلین درج کروانا چاہتی ہیں.
اگر ایسا ہے تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. چھوٹا سا بریک جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.